السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بتائیے کہاں سے پڑھنا ہے، کون سی آیت نمبر ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ استاد جی آج ٹیسٹ ہے دوسرے پارے کا۔ لیکن اس دن تو طے ہی نہیں ہوا تھا کہ کس دن ٹیسٹ لینا۔ جی منڈے کو، آج۔ لیکن مجھے تو کچھ نہیں بتایا گیا، میں تو ٹیسٹ لینے کے لیے تیار ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جی مجھے استاد جی آپ نے کہا تھا منڈے کا۔ اچھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ طے کر کے بتا دیں، ٹھیک ہے؟ اگر ٹیسٹ جی لینا جی چاہتے استاد ہیں صاحب نے تو ایسے ہی کہا تھا، تو لیکن ہم نے استاد صاحب کو نہیں بتایا تھا، خود آپس میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ منڈے کو، لیکن سیٹرڈے کو استاد صاحب کو بتانا بھول گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب ٹیسٹ لیتے ہیں۔ تو جو سنانا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں تاکہ اس کو سن لیا جائے۔ جی یہ سمیرہ ظہیر صاحبہ، آپ پڑھیے، یاد میرے سامنے کھولی ہے، یا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، آیت نمبر ہے 178۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا تم پر قصاص، فی القتل، قتل کے بدلے میں، یعنی ناحق اگر قتلہ قتل کرو تو اس کے قتلہ بدلے جو میں۔ ہے قتلہ میں نے بتایا تھا کہ قتلہ قتیل کی جمع ہے، جی ٹھیک ہے؟ قتیل کہتے ہیں مقتول کو، فی القتلہ مقتولوں میں، یعنی جنہیں ناحق قتل کر دیا جائے، جو قتل کر دیے جائیں، یہاں مراد افراد ہیں، تو ان کے جو اندر تم پر فرض کیا گیا ہے۔ جی جو افراد ناحق قتل کر دیے جائیں ان کے اوپر قصاص فرض کیا گیا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفیہ، پس جو کوئی معاف کر دے، لہو اس کو، من اخیہ، یعنی عفیہ مقتول کے مجہول ہے، بھائی کو، فمن عفیہ یہ مجہول ہے، عفیہ مجہول ہے، بس معاف جسے کیا معاف جائے کر دیا جائے، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، مقتول کے بھائی کی طرف سے، شیئن کسی ایک کو، فاتباع بالمعروف، پس پیروی کریں آپ یا اس کو نیکی کے ساتھ لوٹا دیں، معروف وعدا، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، دستور کے اچھے مطابق۔ طریقے سے۔ اگر کوئی صلح ہو جائے خون بہا پر، تو پھر اس کو اچھے طریقے سے اس کا ایک طرف اس کی پیروی بھی کی جائے، یعنی مقتول کے ورثہ کو چاہیے کہ وہ زیادتی نہ کریں، اور قاتل کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے اس کو ادا کر دے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ، اور ادا کر دیا دے اس کی طرف، بِإِحْسَانٍ، اچھائی کے اچھے ساتھ، طریقے بھلائی سے۔ کے ساتھ۔ یہ آگے جی پڑھیے، ذالک تخفیف۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے یا بہت ہلکا ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت اور نیکی رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ہاں جی، ذالک، یہ کیوں پس کہا گیا ذالک تخفیف من ربکم؟ تمہارے رب کی طرف سے یہ آسانی کیوں ہے؟ کیسے آسانی ہے؟ آسانی اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کر دی کہ دونوں فریقوں کی طرف سے آسانی ہے نا، کہ اگر وہ اپنا قتل کے بدلے میں قصاص دینا چاہتے ہیں تو یا اگر وہ معاف کرنا چاہتے ہیں، دوسرا جو مقتول ہے اس کے ورثہ اگر معاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، اور ہاں یا جی، اسے ان کو دیت کہا جاتا ہے نا، اسے ودیت دیت بھی کہا دے سکتے جاتا ہیں، ہے۔ اس تو کے گھر والوں یہود کو کے کچھ دین کے رقم اندر دے صرف سکتے ہیں۔ قصاص تھا، یہود کے دین میں صرف قصاص تھا، دیت جی نہیں تھی۔ جی ٹھیک ہے؟ دیت نہیں تھی، اور قرآن پاک کی جب یہ تو اللہ نازل ہوئی تعالیٰ نے آیات، دین اسلام، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں قصاص کے ساتھ ساتھ دیت کی بھی سہولت دے دی، تو یوں یہ سہولت ہو گئی، آسانی ہو گئی۔ جی فمن اعتدی بعد ذالک، جی پڑھیے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، پس جو کوئی اس کے بعد بھی وہ کرے،
زیادتی کرے زیادتی کرے یعنی تو پھر اس کا مقتول عذاب. کے ورثہ سے پیسے لے لیے اور مقتول کے ورثہ نے پیسے لینے کے بعد پھر کوئی زیادتی کر دی، پھر وہ قاتل کے سے بدلہ لینے کے لیے اٹھ کے فلہ عذاب علیم، تو ان کے لیے بس ان کے لیے دردناک. دردناک عذاب ہے. جی اب یہ ہیں عالیہ احمد. جی آپ پڑھیے اگلی آیت جی پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاد جی. وعلیکم السلام صلی اللہ علیہ کہاں سے استاد جی؟ وسلم. اگلی آیت جی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ. وَلَكُمْ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے واسطے اس قصاص کے حکم میں حیات زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم بچے رہو. یعنی قتل در قتل، جوابی قتل جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا، تو اللہ نے اس سلسلے سے اس حکم سے اس چیز کو روک دیا. کتبہ اور علیکم ساتھ یہ بھی ہے کہ جب قصاص کا بدلہ ہوگا، جب جی قاتل کو قتل کیا جائے گا تو پورے معاشرے کو یہ بات پتہ چلے گی کہ قتل کے جرم میں جوابی طور پہ قتل کیا جاتا ہے، قتل تو کیے جائیں گے. جی جن میں ارادہ قتل تھا وہ بجھ جائے گا. جی شاباش آگے بالکل. کتبہ علیکم فرض کر دیا گیا ہے، تم پر لکھ دیا گیا ہے، اذا حضرا کہ جب آپ پہنچے احدکم تم میں سے کسی ایک پر الموت موت، یعنی موت کا وقت، ان طرح کا خیرن اگر وہ چھوڑے خیرن کوئی مال، الوصیت وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، الوصیت. والاقربین. یہ جو الوصیت کا لفظ ہے نا یہ کتیبہ کا فاعل ہے، جی کتیبہ کا کتبہ نام کا ہے. خیر. کتیبہ جی علیکم الوصیت، ان پر جی وصیت بالکل لازمی. وصیت لازم کر دی گئی تھی، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف معروف طریقے سے، حقا علی المتقین یہ وصیت کرنا حق ہے متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے سورہ نساء کی آیات میراث کے بعد سے. جی جزاک اب اللہ، بہت وصیت اچھا. صرف پھر ایک تہائی آگے میں جی جی بالکل اب ٹھیک ہے. وصیت صرف ایک تہائی مال میں کی جا سکتی ہے، باقی اللہ نے حصے سب کے میراث کے ڈیفائن کر دیے ہیں. جی فمن میراث کے بدلہ حصے سے پہلے یہ حکم تھا. جی آگے رابعہ رحیم، جی آپ پڑھیے. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اگلا صفحہ میں نے کر دیا. فمن بدلہ بعد ما سمعہ. ایک منٹ استاد جی. فمن بدل جی استاد جی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن پس جو بدلہ بدل دے اس کو، بعد ما بعد اس کے، سمعہ اس کو سننے کے بعد اس کو سننے کے، فإنما تو بے شک اس پر اسمہ اس کا گناہ ہے، علی الذین ان لوگوں پر، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ جو اس کو تبدیل کرتے ہیں. ان جی کیا اللہ مطلب بے اس کا؟ شک استاد جی کہ اگر وصیت سنی اور اس میں کچھ توڑ مڑوڑ کیا اپنی طرف سے جان بوجھ کے، مطلب کسی خرابت کی وجہ سے، جی بالکل تو ٹھیک ہے، وہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. آگے جی پڑھیے آگے پڑھیے. ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. آگے فمن خاف. فمن خاف من بس جو خافا خوف کرے، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا. وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی بات کا اندیشہ ہو. جی جنفن طرفداری، جی جنفن طرفداری، اور اسمن یا کسی گناہ کا، فاصلح یعنی بس طرفداری، ناجائز طرفداری کر رہا ہو اس کا جی اندیشہ جی ہو، یا کسی گناہ کی بات کی وصیت کا اندیشہ ہو. جی ٹھیک ہے. فاصلح پس وہ اصلاح کرے، بینہم ان کے درمیان، فلا اسم علیہ پس نہیں اس پر کوئی گناہ. ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے. جی اور کس نے سنانا ہے؟ اور کچھ سنانا چاہتے ہیں جی؟ جی پڑھیے اگلی آیت. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کما جیسے، کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین من قبلہم تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تاکہ تتقون تم پرہیزگار بنو.
یا تقوی آگے اختیار کرو. ایامن دن معدوداتن گنتی کے گنے ہوئے دن، چند گنے ہوئے دن ہیں. فمن پس جو کوئی کانا ہو منکم مریضن تم میں سے بیمار، او یا علی سفرن سفر میں ہو، فعدتن پس گنتی کرے من ایامن اخر ان دنوں کی، وعلی الذین اور علی الذین یطیقونہ، وعلی الذین اور اوپر ہے ان لوگوں کے جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیتن کے بدلہ دیں، طعام مسکین مسکینوں کو مسکین ایک مسکین کے کھانے کا بدلہ دیں. فمن کیا مطلب اس کا؟ آیت کے اس ٹکڑے کا کیا مطلب؟ یعنی کہ جو جو طاقت رکھتے ہیں فدیہ دیں. جی جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن پھر بھی نہ رکھیں روزہ، یعنی طاقت ہونے کے باوجود نہ رکھیں، وہ اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، یعنی محتاج کو کھانا کھلائیں. جی اور جو بالکل ٹھیک ہے. مطلب ترجمہ تو آپ نے بھی کر دیا، تشریح بھی کیجیے اس کی کہ کیا یہ حکم باقی ہے. یہ نہیں پتا استاد جی مجھے. جی یہ حکم اب منسوخ ہے. ٹھیک ہے، ابتدائی جی اسلام میں ایسا تھا چاہے روزہ رکھیں چاہے نہ رکھیں اور فدیہ دے دیں. اب یہ حکم دوسرا معنی بھی میں نے کیا تھا اس آیت کا کہ یطیقون کا ایک معنی لغوی اعتبار سے اور بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے جو طاقت نہیں رکھتے. جی جو طاقت نہیں رکھتے تو وہ حکم برقرار ہے کہ جو طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دیں. جی آگے چلیے. فمن تطوع خیرا، فمن تطوع خیرا، فمن پس جو کوئی تطوع خیرا. سادی تطوع کا کیا مطلب ہے؟ تطوع کا معنی ہوتا ہے خوشی سے کرے. خوشی سے کرے. توان کا معنی ہوتا ہے توان و کرہن، توان خوشی. فمن تطوع خیرا، جو کوئی نیکی کا کام خوشی سے کرے. نیکی کا کام خوشی سے کرے. فہوا پس وہ خیر اللہ بہتر ہے اس کے لیے. وان تصوموا اور یہ کہ روزے رکھو تم، خیر اللکم بھلائی ہے تمہارے لیے، ان کنتم تمہارے تعلمون لیے اگر بہتر ہے. یہ پیچھے حکم تھا نا کہ اگر بیمار ہے یا مریض ہے روزہ نہیں رکھتا، چھوٹ تو ہے جی لیکن اگر خود بھی ہمت کر کے رکھ لے تو اس کے لیے بہتر ہے. جی ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو. جی آگے کون سنائے گا مزید؟ میں سنوں سر؟ جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں انزل فیہ القرآن، جس میں نازل کیا گیا قرآن. ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے. وبینات من الہدی، اور ہدایت کو واضح بیان کر دیا گیا ہے. والفرقان، اور فرق کرنے والی ہے یہ. فمن شاہد منکم الشہر، اور جو تم میں یہ سے نا پائے قرآن کریم کی صفات بیان کی جا رہی ہے. نمبر 1 ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات، اور ایسی نشانیاں ہیں من الہدی جو ہدایت، ہدایت یعنی کی. ہدایت نشانات ہیں جن کے ذریعے چل کر انسان ہدایت کے راستے پر پہنچتا ہے، منزل مقصود پر پہنچتا ہے. والفرقان، اور یہ قرآن حق اور حق و باطل کے باطل میں درمیان تمیز فرق کرنے والا ہے. کی. آگے پڑھیے. فمن شہیدہ، فمن شاہد منکم الشہر، اور جو تم میں سے پائے اس مہینے کو، فل یسمہ، تو اس مہینے کے روزے فل رکھے. یسم ہو، فل یسم ہو، تو اسے فل چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے. تو بس اس مہینے کے روزے رکھے. فمن کان مریضاً، اور جو کوئی ہو تم میں سے مریض، او علی سفرٍ، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کرے. یرید اللہ بکم الیسر، چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی والا معاملہ. ولا یریدکم العسر، اور نہیں وہ چاہتا تمہارے لیے تنگی کو. ولتکملوا العدۃ، تاکہ تم پوری کرو گنتی کو. سر آگے میں نے قرآن پاک نہیں کھولا ہوا، یہ جو سکرین شیئر کی ہے اس سے پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے، تو سکرین شیئر ہے، ایک لائن ہے بھی، ولی تکبر اللہ.
वलितुकमिलुल इद्दता, ताकि तुम पूरी करो गिनती को। आ, आगे नहीं आ रही नजर, वली तुकब्बिरुल्लाह, वलितुकबिरुल्लाह, ताकि तुम बड़ाई बयान करो अल्लाह की, अला मा हदाकुम, उस बात पर जिसकी तुमको हदायत दी, वलअल्लकुम तशकरून, ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। जी बिल्कुल ठीक है। आगे जी कौन पढ़ेगा? ये आयत नंबर 189 है। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, यहाँ से कौन पढ़ेगा? कोई सुनाना चाहता है? चलिए ठीक है। अब हमारा सबक जो है ना वो होगा, एक मिनट ठहर जाइए। हमने आयत नंबर 274 से पढ़ना है या आगे से पढ़ना है, ये बताइए मुझे। ये जो हमने अगला सबक पढ़ना है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानिया से पढ़ना है, ये अगले रुकू से पढ़ना है? मैसेज कीजिए, इस हवाले से बताइए। मेरा ख्याल ये है कि हमने आयत नंबर 274 से पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, वो लोग जो खर्च करते हैं अपने माल, बिल्लैली रात के वक्त भी, वन्नहारी दिन के वक्त भी। 266 नंबर से पढ़ना है। ये रुकू हमने पढ़ नहीं लिया था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। और कंफर्म कर लीजिए कि कहाँ से पढ़ना है। मेरे इल्म के मुताबिक हमने आयत नंबर 274 से पढ़ना है। यहीं से देख लें और पीछे वाला दोहराइएगा, अगर महसूस हो कि नहीं पढ़ा हुआ तो दोबारा पढ़ लेंगे। बिल्लैली वन नहारी, रात के वक्त भी और दिन के वक्त भी, सिर्रन व अलानिया, सिर्रन चुपके से खामोशी के साथ, व अलानिया अलानिया तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर, फलहुम अजरुहुम, यानी हर हाल में खर्च करते हैं, जब भी जरूरत होती है खर्च करते हैं, उनके लिए अजर है इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ। क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर खर्च करना ममनू नहीं है, हाँ रियाकारी ममनू है। दिखलाना लोगों को इस नीयत से खर्च करना कि लोग देखें और वाह करें, ये ममनू है। वैसे एलानिया खर्च करना ममनू नहीं। वला खौफुन अलैहिम, ना उन पर खौफ होगा, वला हुम यहज़नून, ना वो गम में मुब्तला होंगे, यानी क़यामत के दिन वो खुशहाल और मुतमईन होंगे। अब इस रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने सूद की मजम्मत की है। सूद चूंकि इंसानों का इस्तेहसाल करता है, इंसानों की हक तलफी करता है। अल्लज़ीना याकुलूना, वो लोग जो खाते हैं, अर्रिबा सूद, ला यकूमूना, वो नहीं उठेंगे, इल्ला मगर, कमा उसकी तरह, यकूम जो उठता है, अल्लज़ी वो शख्स, यतखब्बतुहु शैतानु, यतखब्बतुहु जिसे दीवाना मजनू बना दिया हो, अशैतान शैतान ने, मिन अलमस छू कर, यानी जिसको इंसान दुनिया में छू कर दीवाना बना दे और वो अजीबोगरीब हरकतें करे, इसी तरह की हरकतें करता हुआ वो आदमी उठेगा जो सूद खाता था दुनिया में। क़यामत के दिन वो सबसे अलग थलग होगा, ताकि लोग पहचाने। दुनिया में तो अल्लाह ताला ने पर्दे डाले हुए हैं, क़यामत में अल्लाह चाहेगा तो बहुत सारे पर्दे उठा देगा। ज़ालिका, ये सजा उनको, बिअन्नहुम, इस वजह से होगी, कालू को ये कहा करते थे, इन्नमल बैउ, इन्नमा बेशक, अलबैउ तिजारत, खरीदो फरोख्त, मिस्लुर रिबा, वो सूद की मानेंगे। यानी मुशरिकीन कहते कि सूद क्यों बुरा है, हम पैसा देकर मजीद पैसा कमा लेते हैं, ये ऐसे ही है जैसे हम चीज बेचकर तो नफा कमाते हैं। तो जैसे तिजारत जायज है तो सूद को भी जायज होना चाहिए।
اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ اللہ نے حلال کیا البیع تجارت کو وحرم الربا اور سود کو حرام کیا. لاجک نہیں پیش کی، شاہانہ انداز اختیار کیا کہ اللہ نے حلال کیا اس لیے حلال ہے، اللہ نے حرام کیا اس لیے حرام ہے. والوں پوچھا نا یہ چیز جائز کیوں ہے، یہ ناجائز کیوں ہے، یہ حلال کیوں، یہ حرام؟ اس کا جواب کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے حلال کیا اس لیے حلال، اللہ نے حرام کیا اس لیے حرام. فمن جاؤ پر جس کے پاس آ گئی موعظۃ نصیحت من ربی اس کے رب کی طرف سے فنتہا وہ بچ گیا، رک گیا. یعنی جب اللہ کا حکم آیا سود کے حرام ہونے کا تو وہ آدمی رک گیا. فلاح تو اس کے لیے ہے ما سلف جو گزر چکا، یعنی اس حکم کے آنے سے پہلے اگر اس نے سودی لین دین کیا ہوتا تو وہ جائز ہوا، وہ ختم ہو گیا. وہ امرہ اور اس کا معاملہ اللہ اللہ کے سپرد ہے. ومن عادا اور جو لوٹے پلٹے یعنی یہ حکم آنے کے بعد پھر یہ سودی معاملہ کرے فاولئک اصحاب النار تو یہ جہنمی ہے، ہم فیہا یہ جہنم میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، یہ گناہ ہے نا، گناہ کبیرہ ہے سودی معاملہ کرنا. تو سودی معاملہ گناہ کبیرہ پر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب نہیں ہے جہنم کا. ہاں اگر کسی گناہ کے کام کو جائز سمجھے، سودی معاملہ کرے اور اس کو جائز سمجھ کے کرے تو پھر اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، کیونکہ وہ کفر ہے. اور اگر سودی معاملہ کیا، ناجائز کام کیا، اس کو حرام سمجھتے ہوئے کیا تو وہ گناہ ہوا. فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یمحق مٹاتا ہے اللہ مٹاتا ہے الربا سود کو، یعنی سود سے بظاہر انسان کو لگتا ہے مال بڑھتا ہے لیکن در حقیقت اس میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اللہ سود کو مٹاتا ہے. ویربی اور بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے صدقوں میں. صدقے میں بظاہر لگتا ہے مال کم ہو گیا لیکن اللہ اس کو ظاہری طور پہ بھی بڑھا دیتا ہے یا برکت کے اعتبار سے بڑھا دیتا ہے. واللہ لا یحب اور اللہ پسند نہیں کرتا کل کفار ہر اس کو کفار جو ناشکرہ ہو، کافر ہو، ناشکرہ ہو. کیونکہ اللہ کے دیے ہوئے مال کا شکر یہ تھا کہ جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہاں خرچ کرتا، مال کو ویسے استعمال کرتا جیسے اللہ نے اجازت دی ہے. وہ سودی معاملہ کر رہا ہے، مال کا غلط استعمال کر رہا ہے تو ناشکرہ ہے، اسیم گناہ گار ہے. ان الذین آمنوا جو لوگ ایمان لے وعملوا الصالحات نیک عمل کرتے رہے واقاموا الصلاۃ انہوں نے نماز بھی قائم کی وآتوا الزکاۃ زکات بھی دی لهم اجر عند ربهم ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ خوف ہوگا نہ غم میں مبتلا ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وذروا زر چھوڑو، زر بھی کیا ہے نا وہ یذرون چھوڑ دیتے ہیں، وذروا چھوڑو ما بقیہ جو باقی ہے من الربا سود میں سے. یعنی سودی معاملہ کیا تھا، ابھی کچھ پیسے لینے ہیں تو اگر تو وہ کیپٹل ہے تو لے لو واپس، اور اگر وہ سود ہے تو اس کو چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. فإن لم تفعلوا اگر تم نے ایسا نہ کیا، تم نے سودی معاملہ لین دین نہ چھوڑا، فأذنوا تو اعلان سنو بحرب جنگ کا، من اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان سنو. یعنی سود خور کو کہا جا رہا ہے کہ تم سن لو کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی ہے، تو جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا تو نتیجہ ظاہر ہے کون جیتے گا. وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو، سودی لین دین ختم کر دو، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے رؤوس اموالکم تمہارے رؤوس اصل اموالکم مال ہے یعنی کیپٹل ہے. اگر تم نے ₹1,00,000 دیا تھا اور واپس تم نے 1,25,000 لینا تھا لیکن اس میں کیپٹل تو 1,00,000 ہے تو تم 1,00,000 لے سکتے ہو. لا تظلمون نہ تم ظلم کرو ولا تظلمون نہ تم پہ ظلم کیا جائے. ٹھیک ہے، نہ تم ظلم کرو کہ اپنے 1,00,000 سے زیادہ نہ لو ولا تظلمون نہ تم پہ ظلم کیا جائے کہ تمہارا 1,00,000 بھی نہ دیا جائے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اب دیکھیں سودی معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب قرض ہوتا ہے. تو جب قرض دیا تو ہو سکتا ہے جس نے قرض لیا وہ تنگ دستی کا مارا ہو، وہ تمہارا قرض ادا نہ کر پا رہا ہو. وَإِن كَانَ اگر وہ آدمی ہو جو تمہارا مقروض ہے، ذُو عُسْرَةٍ عُسرہ کا معنی تنگی والا ہو، تنگ دست ہو، اس کے حالات تنگ ہیں، وہ بھی ادا نہیں کر سکتا. فَنَظِرَةٌ نظیرہ کا معنی مہلت، دیکھو یعنی مہلت دو، الا میسرہ میسرہ یسر سے ہے خوشحالی، یعنی اس کے خوشحال ہونے تک اس کو مہلت دو، اس کے بعد پیسے آ جائیں تمہیں دے دے گا. وَأَن تَصَدَّقُوا اب دیکھو وہ تنگ دست ہے، تم خوشحال ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اس کو معاف کر دو. ان تصدقوا اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، خیر لکم یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. خیر اس میں تفضیل ہے، اخیر بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون اگر تم سمجھو اس بات کو کہ یہ جو انسانوں پر مال خرچ کرنا ہے
انسانوں کی ضروریات میں ان کا سہارا بننا ہے، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اگر تم اس بات کی حقیقت کا ادراک کر لو تو تم جانو کہ یہ صدقہ کرنا تمہارے لیے کتنا بہتر ہے۔ واتقوا، یاد رکھو، ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون، تمہیں لٹایا جائے گا، فیہ، جس دن میں، الی اللہ، اللہ کی طرف، یعنی دنیا کے لین دین میں اللہ کے طرف سے جو چیزیں طے ہیں ان میں ڈنڈی نہ مارو، ڈرتے رہو کہ اس دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ ثم توفا، توفا کیا؟ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ثم توفا، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ہر جی کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا ہوگا، جو اس نے اعمال کیے ہوں گے اچھے برے، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ، پھر آئندہ جو ہے ہم کل اگلا رکوع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔